اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایسے ولی ہیں کہ ان کی مثال ہمیں بہت کم ملتی ہے، اپنی مثال آپ ولی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ کے ولی کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی 5 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، فی وجہہ ضیاء، اس کے چہرے میں نورانیت ہوگی۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نمبر 2، فی قلبہ ذکاء، اس کے دل میں پاکیزگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، یہ قرآن کا اعلان ہے، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے دل کی پاکیزگی حاصل کر لی۔ نمبر 3، فی عینہ بکاء، اس کی آنکھ میں عشق اور خوف کا رونا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، کہ بے شک گناہ گار کے آنسو رب کے غضب کو بجھا دیتے ہیں۔ نمبر 4، فی یدہ سخاء، اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی، کنجوس نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ 7 اشخاص جو روز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا دایاں ہاتھ اللہ کی راہ میں دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور فرمایا کہ فی نطقہ شفاء، اس کے کلام میں بھی شفا ہوگی کہ مضطرب دل اس کی گفتگو سے راحت پائیں گے۔ مصائب زدہ اس کے پاس آئیں گے، اس کی گفتگو سے ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 صفات ہم سب کو عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی جو آیت نمبر ہے وہ 47 ہے۔ آج کے سبق میں یہ آیت کریمہ شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظیا۔ علیکہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علیک پڑھا جائے گا، اور ربی وقف کی صورت میں بھی ربی پڑھیں گے، اور جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ حفیین وقف کی صورت میں حفیہ پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 47 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 47 47 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالا ایک کلمہ، سلام دوسرا، علی تیسرا، کیا چوتھا، سین زبر سا 5واں، استغفر 6واں، لا 7واں، رب 8واں، انا 9واں، کانا 10واں، بی
11واں حفیہ 12واں، کل 12 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے۔ قال سلام، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ سلام، میم پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف حلقی عین آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں ہوگا۔ سلام علی، علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے علیکا، سلام علیکا، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیک پڑھیں گے۔ سین زبر سا علیحدہ، استغفرو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ساستغفرو، ساستغفرو، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ یہ لا اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا، ملا کر پڑھیں گے لکا، رب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ربی، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ انا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے انہو، کانا بی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بی حفیًا، انہو کان بی حفیًا، یہاں وقف کریں گے تو حفیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک، سأستغفر لک، سأستغفر لک، إنه كان بی حفیہ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے سلام، دوسرا ہے کا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا، اور تیسرا ہے حفیہ۔ تو یہاں پر کل 3 اسماء ہیں۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 کا، ہو اور یا، کا، ہو اور یا، نمبر 3 حفیہ۔ ناظرین 3 جو ہے وہ اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے استغفر، تیسرا ہے کانا۔ تو کل یہاں پر 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 قال، نمبر 2 استغفر، اور نمبر 3 کانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے علا، دوسرا ہے سین زبر سا، تیسرا ہے لی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں چوتھا ہے انا، پانچواں ہے بی۔ کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 علا، نمبر 2 سین زبر سا، نمبر 3 لی، نمبر 3 ہے لی، نمبر 4 انا، اور نمبر 5 بی۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب،
اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم اسماء افعال حروف لکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے سلامن۔ سلام کہتے ہیں سلام کو، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، سلامتی والا، سلامتی عطا فرمانے والا۔ سلام کا معنی سلام یعنی سلامتی ہے، یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمائر، 3 ضمیریں ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ہے یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ حفیہ، حفیہ کہتے ہیں مہربان کو، حفیہ مہربان۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قالا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ اور قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں استغفرو، استغفرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں یا میں استغفار کروں گا، یا میں بخشش مانگتا ہوں یا میں بخشش مانگوں گا۔ اب یہاں پر ناظرین سین زبر سا آ رہا ہے، ساستغفرو، سین زبر سا، یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ساستغفرو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ان قریب میں بخشش مانگوں گا، ان قریب میں بخشش مانگوں گا۔ استغفر یستغفرو، استغفار، استغفار اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استغفار استعمال کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو استغفار کہتے ہیں، غلط ہے۔ استغفار غلط ہے، استغفار یہ پڑھا جائے گا، یہ مصدر ہے۔ اب آئی اس کا معنی ہے بخشش چاہنا۔ اچھا، یہ بھی کہنا غلط ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، یعنی استغفار کا استغفر، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، میں بخشش چاہتا ہوں اللہ سے، نہیں، چاہت کا معنی اس میں باب میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ میں بخشش طلب کرتا ہوں یا میں بخشش مانگتا ہوں۔ ناظرین، چاہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے بالکل، لیکن استغفار میں یعنی اس کے مادے میں، اس کے اوریجن میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے اس باب میں۔ اس کے بعد آ جائے کانا، یہ فعل ناقصہ ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے وہ ہے۔ اچھا، اب ناظرین یہ فعل ناقص کیوں کہلاتا ہے؟ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، حالانکہ فعل میں یہ خصوصیات نہیں ہوتی، تو اسی لیے اس میں ہوتی ہے، تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب آ جائیے حروف کی جانب۔ علا، استعلا، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ سین زبر سا، اس کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اسے مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے، یعنی، اور اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب۔ لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، اس میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بی، ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر یہ اوپر کے معنی میں ہے۔ انہو کان بی حفیہ، کہ بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، میرے ساتھ مہربان ہے، ٹھیک ہے معنی بن جائے گا، لیکن مجھ پر مہربان ہے یہ زیادہ صحیح بنتا ہے، تو یہاں پر یہ پر یا اوپر کے معنی میں ہے، یعنی اوپر چڑھنا اس معنی میں نہیں ہوتا زمین پر
چھت پر، مجھ پر، اس معنی میں ہے۔ ناظرین و سامعین، 3 اسما، 3 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہوئے۔ 11 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 استغفر میں استغفار۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قال، لام زبر لا قالا، سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، میم 2 پیش من سلام، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف زبر کا علیکا، سین زبر سا، حمزہ سین زبر اس، تا غین زبر تو، فا زیر فی، را پیش رو، ساستغفرو، لام زبر لا، کاف زبر کا لکا، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، با یا زیر بی، ہا زبر ہا، فا یا زیر فی، یا 2 زبر ین، حفین، یہاں وقف کریں گے تو حفیہ پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ قال، اس نے کہا، سلام سلام، علا پر، کا تجھ، سا ان قریب، استغفر میں بخشش مانگوں گا، لا کے لیے یا لیے، کا تیرے، ربی رب یا اپنے، ان تحقیق ہو وہ، کانا ہے، بی پر یا مجھ، حفیہ مہربان۔ ناظرین و سامعین، یہ جو ہے وہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ ابراہیم نے کہا، تجھے سلام ہو، میں انقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر جو 46 ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آیت نمبر 46 میں آپ دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ
آیت نمبر 46 میں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اس نے کہا اے ابراہیم، یعنی آزر نے کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ ناظرین یہاں ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اللہ کے خلیل علیہ السلام یہاں پر کتنی مرتبہ اپنے عرفی باپ یعنی چچا جان آزر سے کیا فرما رہے ہیں۔ دین کی تبلیغ کرنی ہے نا، تو یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک آپ دیکھیں یہ کتنی مرتبہ یا ابتی آیا ہے۔ آیت نمبر 42 میں ہے اذ قال لی ابیہ یا ابتی، جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا اے میرے والد۔ پھر آیت نمبر 43 میں یا ابتی، یہ بھی آیا اے میرے والد۔ پھر آیت نمبر 44 میں یا ابتی، پھر آیت نمبر 45 میں یا ابتی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1 2 3 4 مرتبہ جو ہے وہ یا ابتی کے الفاظ آئے ہیں۔ اب اس میں کیا فرمایا اور جواباً وہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا سنیے گا، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو میں آیت نمبر 46 کی تفسیر سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ آیت نمبر 42 میں ناظرین آپ نے یہ اپنے چچا جان سے فرمایا کہ اے میرے باپ، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے۔ یہ لوجیکلی آپ نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ میری اتباع کیجیے، میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر ناظرین آیت نمبر 44 میں کہ اے میرے والد، اے میرے باپ، شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اے میرے ابا، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ یعنی لوجیکلی کتنے پیارے انداز میں فرمایا۔ ناظرین مبلغین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انداز کی پیروی کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم بڑوں کے سامنے کوئی اچھی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، آپ کا چچا کافر ہے، لیکن آپ کے سمجھانے کا انداز ایک تو ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن بڑوں کا احترام تو اپنی جگہ رہے گا، بڑے ہونے کے اعتبار سے، غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے نہیں، بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ تو کس طریقے سے لوجیکلی احترام کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ شیطان کی پیروی میں لگ جائیں گے، اور شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ فرمایا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا، پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اب اس نے جواب کیا دیا، ذرا اس کو سنیے۔ اب وہ جواب دیتا ہے آزر جو آپ کا چچا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے دور ہونے والا ہے، اعراض کرنے والا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے عرفی باپ کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کے فساد اور بطلان پر دلائل پیش کیے اور اس کے ساتھ نہایت نرمی اور ملائمت کے ساتھ ان کو سمجھایا، تو پھر ان کے عرفی باپ آزر نے ان کی ہر بات کا جواب انتہائی سختی اور ناگواری کے ساتھ دیا اور ان کے دلائل کے مقابلے میں صرف اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر اعتماد کیا، اور یہ جہالت ہے۔ آزر نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ اس آیت میں رجم کے کچھ معنی ہیں وہ بیان کی گئے ہیں۔ اس سے رجم باللسان ہے، یعنی گالیاں دینا، مذمت کرنا۔ مجاہد نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی رجم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے گالی دینا، تاہم اس کا عموم اور اطلاق مال نظر ہے۔ اس سے مراد ہاتھوں سے مارنا، یعنی میں لوگوں سے تمہاری شکایت کروں گا، وہ تمہیں مار مار کر ادموا کر دیں گے، یا اس سے مراد پتھر مار مار کر تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اور لغت قریش میں اس کا معنی ہے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ ابو مسلم نے کہا کہ کسی شخص کو بھگانے اور دور کرنے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگے اس نے کہا وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، اس کا معنی یہ کہ تم مجھ سے بات کرنا چھوڑ دو، اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، یعنی اس شہر اور اس ملک سے
نکل جاؤ. کتنی پیار محبت سے نرمی کے ساتھ ملائمت کے ساتھ آپ نے سمجھایا، لیکن چونکہ وہ بدبختی اس پر غالب تھی تو اس نے آپ کی بات کو ماننے کے بجائے آپ کو سختی سے جواب دیا، اور پھر سختی کے ساتھ جواب دیا، اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوڑنے کی بھی دھمکی دی اور اس کے ساتھ ساتھ مارنے کی بھی دھمکی دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود سمجھانا چھوڑا نہیں اور اپنے انداز سے سمجھاتے رہے. آگے کیا ہے ناظرین؟ آگے آپ نے کیا الفاظ فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، کہ جو آج کا سبق تھا ہمارا، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ابراہیم نے کہا تو تجھے سلام ہو، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. اب ناظرین یہاں سلام سے مراد کون سا سلام ہے؟ کیونکہ سلام کی بھی کئی اقسام ہیں، اور پھر ضمناً سلام کی جو سلام کے احکامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے جتنے بھی خطے ہیں، کسی خطے سے بھی آپ کا تعلق ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سلام علیک استغفر لک سأستغفر لک واستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال السلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات. جی سنائیے میری بہن. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ترجمہ: ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا، لیکن ربی پر آپ وقف کرتی تو زیادہ بہتر تھا. اچھا علیکہ پہ وقف نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ربی جہاں بھی تو آئے نا تو وہاں وقف کرنا بہتر ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سلام علیک سا نہیں، سا کو کھینچے نہیں، سأستغفر لک. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں، بے شک مجھے پر بہت مہربان ہے. بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور تیرے لیے استغفار کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستان. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. ترجمہ:
ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کون اور کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی اظہر بات کر رہا ہوں۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نہیں بیٹا نارملی پڑھیں، بیٹا نارمل پڑھیں، جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہ پڑھیں۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا آپ نے، مزید بھی گنجائش ہے، پریکٹس کیجیے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی کر صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی کر صاحب کرن اسلام آباد سے۔ جی سنائیے میری بہن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سنائیے، میری آواز اب تک نہیں، بس آپ نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ پڑھ لیا آپ نے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے پڑھا۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ ہمیں جوائن کریں تو آپ کے پاس قرآن کریم سامنے ہونا چاہیے، سبق آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور www.airqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ دیکھنا چاہیے یوٹیوب پر تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اور ہاں ناظرین، سانحہ گل پلازا کراچی میں جو سانحہ ہوا، اس کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ بہت سے میسیجز آتے ہیں، میری مسجد بھی قریب ہے تو کئی نمازی حضرات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کا نقصان ہوا ان کے نقصانات کو پورا فرمائے، جو زخمی ہیں شفا یاب فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔